اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کی ذات بابرکت کو آج کا یہ پروگرام ہدیہ تہنیت ہے۔ ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا، اور عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا، نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا۔ گلستان محمدی کا یوں تو ہر ایک پھول اپنی جگہ نور و نگہت کا مصدر ہے، لیکن آج میں بات کر رہی ہوں اس پورے باغ کی کہ جس کی آبیاری دست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے، تو مولا مجھے زبان جبریل بھی اگر عطا ہو جائے گی تو شاید میں کوشش کر پاؤں گی، لیکن شاید میری اوقات اس لائق ہے نہیں، کیونکہ ذکر بہت بڑا ہے اور یقیناً زبان جبریل چاہیے۔ یہ وہ خاندان ہے جناب کہ جس کی اصل بھی پاکیزہ ہے تو شاخیں بھی پاکیزہ ہی نکلی ہیں۔ یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہکار ہیں، یہ مینارہ نور ہیں، یہ پیکر تسلیم و رضا ہیں جناب، جن کے مربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان کا پرورش کردہ بیٹا نواسہ بھی عظیم تر ہے، اپنے نانا کی سیرت و کردار میں آئینہ دار ہیں، اوصاف حمیدہ اور اخلاق پاکیزہ کا مکمل مظہر ہیں۔ تو جناب آج ہم ابن رسول، آل رسول، جن سے قربت مصطفیٰ کی اگر بات کی جائے تو جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، جن کا نام آسمان سے اتارا گیا ہے، یہ مبارک ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے محرم الحرام کو جناب کربلا والوں کے ذکر سے خاص نسبت ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام جناب ہمیں آپ کی مدحت، آپ کی نسبت آج الحمدللہ مقدر ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ثنا خواہ موجود ہیں، جو سب اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت و شیفتگی کا اظہار کریں گے۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ با کمال اور بے مثال اسکالر ہیں، اور اپنے اسلوب بیاں میں کمال شوکت رکھتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل آپ کو بہت سراہتی ہے اور جداگانہ انداز تکلم آپ رکھتی ہیں، محترمہ زرمینہ ناصر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور جناب ہماری جو تیسری مہمان ہیں آج عقیدت و ارادت کے گلزار کھلائیں گی، ماشاءاللہ جداگانہ آپ انداز ثنا خوانی رکھتی ہیں، اور آج عقیدت امام حسین کا، عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار فرمائیں گی محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں کلام سنتے ہیں۔ درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا،
درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ تمہاری خاطر جہاں بسائے یہ چاند سورج بہشت و کوثر جسے زمانہ فلک ہے کہتا ہے تیری رحمت کا شامیانہ درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ ہے خلق ان کا قرآن جیسا ہر ایک پارا ہے نعت کہتا اور گھرانے جتنے ہیں اس جہاں میں ہے سب سے اونچا یہی گھرانہ درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ سبحان اللہ جناب کتاب اللہ اور اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان رسول اللہ کے مطابق کشتی نوح ہے، تو اب جسے نجات حاصل کرنی ہے وہ سوار ہو جائے۔ آپا ولادت باسعادت کا جو مبارک احوال ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے، اسی سے آغاز کریں گے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، کہ بے شک میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو آج چونکہ بات ہو رہی ہے سیرت حسین علیہ السلام کی اور آپ نے ولادت کے حوالے سے بات کی، تو میں اس حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی کہ ام الفضل بنت حارث حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے خواب میں دیکھا، تو وہ خواب دیکھ کر ڈر گئی۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں ڈر گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بیان کرو، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو، فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا اور اس کی پرورش آپ کریں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو امام حسن علیہ السلام جب 11 ماہ اور 10 دن کے ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے اور آپ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ اور یہ تاریخ میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام یہ 2 انفرادیت رکھتے ہیں کہ ویسے کوئی بچہ 6 ماہ کا بچتا نہیں ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ان کی ایک معجزہ بھی ہے اللہ کا اور ایک ان کی شان بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے اس سیرت مصطفیٰ کی تکمیل کرنی تھی اس شہادت کے باب کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں ندا، تو امتحان پہلے آتے ہیں اور رتبے بعد میں ملتے ہیں، انہیں رتبے پہلے عطا کیے گئے اور امتحان بعد میں آئے۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی بتایا شروع میں، تو جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ایک طویل حدیث مبارکہ ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی، کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت میں یوں ہے کہ میں نے حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، شجاع کو۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حسن ہے۔ تو جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو سیدنا مولا علی نے پھر ان کا نام حرب رکھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ حسین ہے۔ اور جو اس میں جملہ ہے روایت میں، ایک روایت میں کہ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نام یہ رکھیں، جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ دیکھیں
करोड़ों लोग आए दुनिया में, तारीख जो थी वो सबको बड़ी अजबर थी। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मुनफरिद है कि मोहम्मद नाम किसी ने ना रखा था, ये अल्लाह ने अपने महबूब के लिए रखा हुआ था। बैन ही हसनैन करीमैन के भी नाम जन्नत के पर्दों में थे, नूर के पर्दों में थे। अब माओ की ख्वाहिश होती है कि कोई यूनिक सा नाम निकाल के ले आइए, किसी और का नाम। अब अल्लाह के चुनीदा बंदे, चुनीदा नामों को छुपा के रखा। और आप ये देखें कि जब हुजूर फरमा रहे हैं कि उम्र तो मुझे हुक्म दिया गया, मामला जमीनी न रहा, फर्शी न रहा, उसका ताल्लुक अर्श से हो गया कि अल्लाह ने खुद नाम भी गोया तजवीज़ किए कि ये नहीं रखना, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कौन है कहने वाला, और आप फरमा रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि इनके ये नाम रखें। यानी नाम भी जिब्रील लेके, नाम भी जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, नूरानी नाम है, खूबसूरत हुस्न जमाल उन नामों में भी है, क्योंकि हस्तियां वो हुस्न जमाल लिए हुए हैं, जाहिरन भी और बातिनन भी। इसलिए उलमा कहते हैं कि गोया जन्नत के नूर के पर्दों में छुपे हुए थे, हिजाब में थे, किसी को इजाजत न थी। और फिर जब आपके ये नाम रखे गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बर और शब्बीर के उस लक़ब पर रखे हैं, तो ये हसन और हुसैन हैं। और फिर आप देखिए निदा कि जमीन पर जितने भी लोग हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, एक सहाबा को मोहब्बत है, सबको मोहब्बत, ये वो घराना है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को महबूब है। वो नवासे रसूल है, जिगरगोशे बतूल है, इब्ने रसूल है, जुज़्वे रसूल है, जिनका शजरा अल्लाह बयान करता है। एक ब्रेक ले लूं आपकी एक ब्रेक ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अजीम नाना और उनके अजीम नवासे की। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब प्रोग्राम का सरनामा है ख़वातीन के लिए इस खुसूसी नशिस्त को ARYQTV ने सजाने का एहतमाम किया है। माशाअल्लाह लायक़ तहसीन है पूरा हमारा ये चैनल और सब लोग जो भी इस प्रोग्राम को आप तमाम तक पहुँचा रहे हैं। जो क़ुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को या हसनैन करीमैन को हासिल है, वो हमें कहीं और नहीं नज़र आती। इस ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं और इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमें समझा रही थी आपका मकाम और आपका रुतबा। जी आपा। जी निदा, बात हो रही थी और एक जो मैंने बात की कि शजरा जो है कुरान ने बयान किया, उसके लिए बस एक आयत मुबारक का हवाला देके विलादत के अहवाल पर आऊंगी कि अल्लाह ने फरमाया फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम, तो अबनाना में कौन आया? हसनैन करीमैन आए कि गोया अल्लाह ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों में हसनैन करीमैन को शामिल किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर चले। फिर विलादत होती है तो आप देखें तो कितनी खुशकिस्मत हस्ती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो प्यारे नाना खुद तशरीफ़ लाते हैं, आपके कानों में अजान देते हैं, दूसरे कान में तकबीर कहते हैं, और आपकी सबसे पहली ग़िज़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन बनता है। उस लुआबे दहन के जरिए वो सीरत डाली जा रही है, वो नूर डाला जा रहा है। आज की घुट्टी भी कहते हैं, आज की घुट्टी है वो, लेकिन उस घुट्टी में क्या क्या आपको अता नहीं किया गया। आज हम सीरत पर बात कर रहे हैं, उस घुट्टी के जरिए सीरत हुसैन को बनाया जा रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुआबे दहन को ग़िज़ा बनाया। 7वें दिन आपका अकीका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, और आपके बालों जो उतारे गए उनके बराबर चांदी जो है वो खैरात की गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में गोया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में परवरिश पाई। तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू रहेगी आगे। मुद्दत हमल 6 माह है, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि मोजज़ात का ज़हूर हो रहा है। जिस तरह आपने माशाल्लाह क्या खूबसूरत ये एक मंजर खींचा है। मैं चाहती हूँ कि इसी तनाजुर में आगे बात की जाए। अब हम बात कर रहे हैं ख़ानदान रिसालत के हवाले से, और फिर बात हुई है लेकिन आप इसे मज़ीद आगे बढ़ाइए। फिर शर्फ़ सहाबियत, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है, बल्कि आपकी जो फजीलतों के बहुत सारे अबवाब हैं। हम किस किस चैप्टर पे बात करें, आप कलाम फरमाइए। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान यकीनन बहुत अजीम है कि बेशक इश्क रब ने किया तो कायनात बना दी, और इश्क इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया और अपनी पूरी कायनात लुटा दी। ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तशख़्ख़ुस बहुत आला है और मर्तबा बहुत बुलंद है, आप उस ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग़ हैं। आपकी फजीलत का एक अहम बाब है कि आपके नाना सरदार कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा हज़रत
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। आपकी मुक़द्दस नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपके वालिद हैदर कर्रार मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम है। आपकी वालदा सैयदा कायनात खातूने जन्नत है, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं। आपके भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी विरासत में से हैबत और सरदारी अता होती है। आपकी बहन हज़रत ज़ैनबुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके फ़ज़ाइल से हम सब यकीनन बखूबी आगाह हैं, और आप खुद नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो बेशक आपकी फजीलत का एक अहम बाब है कि आप ख़ानदान अहले बैत के महरे ताबा हैं, आप चमकते दमकते सितारे हैं, और ये आपकी फजीलत का एक अहम और मरकज़ी बाब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका के मफ़हूम के अकॉर्डिंग कि आज तुम्हें मैं उन लोगों के बारे में न बताऊं जो अपने नाना नानी के एतबार से और अपने वालिदैन के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल हैं, अफजल तरीन है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे शहज़ादे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर आपने बात की है उनके मर्तबा मनसबे सहाबियत के हवाले से, तो बेशक आपका शर्फ है कि आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और निदा एज़ वी नो कि जिस शख्स की भी हालत ईमान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ ज़ेबा पर, उनके चेहरा अक़दस पर निगाह पड़ी, उसका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कितना अजीम और कितना बुलंद हो जाया करता है। जो सहाबा कराम के हवाले से बात की जाए, उनके मनसब के हवाले से कुरान पाक में फ़ज़ाइल बयान फरमाए गए। खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, हम जब स्टडीज़ करते हैं कि मेरे असहाब सितारों की मानिंद है और मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग मेरे असहाब हैं। तो आपका ये मर्तबा सहाबियत पर फायज होना यकीनन आपकी फजीलत का एक अहम और मरकज़ी बाब है कि बेशक उल्फत के आसमान का तारा हुसैन है, उल्फत के आसमान का तारा हुसैन है, रहमत के घराने का दुलारा हुसैन है। ऐसे रंग दिए हैं हुसैन ने इस्लाम को, लगता है यूं के दी सारा हुसैन है। वैसे तो इस दर का हर बंदा है हंसी, मगर प्यारे मोहम्मद को प्यारा हुसैन है। दर्शन जब मिलता है इस दिल को बार बार, महमूद इस दिल का नज़ारा हुसैन है। बाद अज़ा आपकी परवरिश रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में आगोशी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के खुशनुमा फूल हैं, जिनकी सांसों में उनकी मोहब्बत की खुशबू महकती है। और आप उनके लख्ते जिगर हैं निदा कि जिन मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस हस्तियों और शख्सियात को सबसे ज़्यादा बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ अता हुआ, आप उनके लख्ते जिगर हैं, जो यकीनन सीरत और किरदार में आज हमारे लिए बेहतरीन गाइडलाइन है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम अली मकाम से मोहब्बत व उल्फत के हवाले से बयान फरमाई। इतने मतलब प्यारा ये जिक्र है कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कितने सारे वाक़यात, मतलब तारीख़ के सफ़ात भरे पड़े हैं। क्या कहिएगा? देखिए निदा सैयद शबाब अहलुल जन्ना, जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन, राकिब दोशे सरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक की सवारी जिन्हें अता हुई है। आप तसव्वुर करें कि वो मोहरे नबुव्वत उस पर बैठा करते थे शहजादे, और एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अपने कंधे मुबारक पर हसन को बिठाया और दूसरे पर हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाकर बिठा लिया। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए तो चादर में छुपाया हुआ था, और मुझे लगा कि कुछ है, तो मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली मुबारक में, चादर मुबारक में अंदर क्या है? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर हटाई तो हसन और हुसैन दोनों आपके वजूद अक़दस के साथ चिपके हुए थे। आप देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लम्स मुबारक जिस चीज में चला जाए वो चीज बाबरकत हो जाती है। पानी खत्म नहीं होता अगर हुजूर अपना दस्ते अक़दस लगा देते हैं, खाना खत्म नहीं होता, खजूरें खत्म नहीं होती हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो यहाँ तो वजूद अक़दस से वो नूर मुंतकिल किया जा रहा है, वो सीरत मुंतकिल की जा रही है, वो किरदार मुंतकिल किया जा रहा है, वो इसार, वो कुर्बानी, वो सब्र, उसका कमाल उनके अंदर डाला जा रहा है, उनके वजूद का मुकम्मल मज़हर। बेशक नबी करीम अलैहिस्सलाम मेंबर मुबारक पर होते हैं तो हसनैन करीमैन आते हैं और आप अलैहिस्सलाम मेंबर मुबारक छोड़ देते हैं और उन्हें उठा लेते हैं। और आप देखिए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गए तो यही अमल किया, हुजूर की इत्तबा में मेंबर पर खड़े हैं, हसनैन करीमैन आते हैं तो वो मेंबर छोड़कर उन्हें उठा लेते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया था। फिर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हालत नमाज में
حالت سجدہ میں ہیں اور حسین پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سجدہ جو اللہ کی بندگی کا کمال ہے وہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے، طویل ہوتا چلا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کیا ہو گیا ہے کہ آج سجدہ اتنا طویل ہو گیا. دیکھا تو پشت مبارک پر حسین سوار ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ اس لیے طویل کر رہے ہیں کہ حسین گر نہ جائیں. سبحان اللہ. اور ایک طرف اپنے اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا خیال ہے. گویا اہل بیت کا خیال آ جائے تو نماز کمال کو چلی جاتی ہے اور حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گزرتے ہیں تو دھوپ ہے اور دھوپ میں کھیل رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں کہ دھوپ نہ لگے ان کو. اور ایک مرتبہ گزرتے ہیں تو رونے کی آواز آتی ہے تو سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں کہ انہیں رونے نہ دیا کر، ان کا رونا میری طبیعت سے شاق گزرتا ہے. بے شک. اور یہ وہ ہے کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ازواج مطہرات تو اور بھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی گئی اور آپ رو رہے ہیں، چشمان مقدسہ سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. لوگ شہادتوں کے بعد روتے ہیں، ابھی شہادت کا وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی، ابھی حسین تو چھوٹے ہیں مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ میں آنسو جاری ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. گویا شہادت کا تذکرہ بھی سنت مصطفیٰ، غم حسین میں رونا بھی سنت مصطفیٰ. اس غم میں آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں تو وہ موتی ہیں کہ جو تمہارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ اس دن جب کربلا کا واقعہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں میں گرد جمی ہے اور آپ کے دست اقدس میں وہ شیشی ہے کہ فرمایا میں نے اس میں خون جمع کیا حسین کا اور کربلا کے تمام شہداء کا. اور فرمانے مبارک پر بات ختم کروں گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. گویا محبت حسین محبت الہیہ ہے. سبحان اللہ، سنت مصطفیٰ ہے، عادت صحابہ کرام ہے. کتنی ساری باتیں، کیا ماشاءاللہ یہ خوبصورت ذکر ہے. ہمارے ساتھ رہی. یہ وہ روشن ذکر ہے کہ جو ہمارے گھروں میں نور اور برکت کا بہت بہترین سبب ہے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب سیرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ خاندان رسالت ہے اور جناب یہاں تمام ہی اشخاص اعلیٰ ترین انسانی اوصاف سے متصف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں خاندان رسول پہ، ہم بات کر رہے ہیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کے ہم نمایاں ترین اوصاف جاننا چاہیں گے. دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں جن ہستی مبارک کی، جس معزز اور مقدس ہستی کی، تو ہم جب سٹڈیز کرتے ہیں تو ہمارے نالج میں آتا ہے کہ آپ کی تربیت جس ہستی نے فرمائی، ان کی سیرت کو تمام عالم اسلام کے لیے، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. تو ان کے جو کمال جوہر ہیں اوصاف کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ان کی خوبصورت جھلک، ایک نمایاں جھلک دکھائی دیتی ہے. آپ کی والدہ ہم دیکھتے ہیں زہد و ورع کا پیکر، اور آپ کے والد علم و روحانیت کا سمندر ہیں. گویا آپ اس مکتب کے فرد ہیں جن سے پوری دنیا روشنی اور فیض پا رہی ہے. تو آپ کی شخصیت اور سیرت و کردار کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو فرماتے ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ندا دیکھیں، آپ امام عالی مقام ہیں تو آپ ہر وصف میں، ہر کیریکٹرسٹک کے اعتبار سے امام عالی مقام نظر آتے ہیں. سیرت میں بھی، صورت میں بھی، کمال جرت میں بھی عالی مقام نظر آتے ہیں، صبر میں بھی امام عالی مقام نظر آتے ہیں، استقلال میں بھی امام علی مقام ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کی جرت کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے بات کی جائے، گویا آپ جمیع الصفات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ندا، اور آپ اس گھرانے کے نمائندہ فرد ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے. گویا قائم اللیل اور آپ صائم الدہر نظر آتے ہیں. آپ نے تقریباً 25 حج پیدل فرمائے تھے اس زمانے میں ندا، 25 حج پیدل فرمائے، اور اس کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام بھی فرمایا
کرتے تھے. علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے سخاوت کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور اتنی سخاوت کا اہتمام فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کا یہ معیار ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. تو آپ کی شخصیت کے مزید اوصاف کے حوالے سے بات کی جائے, ان کو روحانی وراثت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا, اس میں سے سخاوت میسر آئی, ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی وراثت میں سے. آپ نے شب زندہ داری, زہد و تقوی, یہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت سے سیکھا. پھر اگر ہم ان کے خطبات کی بات کرتے ہیں تو ان کی خطبات میں ہمیں فصاحت و بلاغت کمال درجے کی نظر آتی ہے جو آپ کے والد باب العلم سے آپ نے سیکھی. پھر آپ کے والد چونکہ شیر خدا بھی ہیں ندا, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی خصوصیات کو اپنے اندر اتار رہے ہیں, اپنی روح کے اندر اتار رہے ہیں, ایبزارب کر رہے ہیں, اور پھر اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے نماز, قرآن اور تلاوت سے محبت, اور شیر خدا کے آپ فرزند ہیں, ان کا کمال مظاہرہ آپ کرتے ہیں میدان کربلا میں. وہ خوبصورت جوہر دکھاتے ہیں کہ بے شک توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے, دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے, سب سناتے ہیں مسجد و محراب میں محمود, مگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے. آپ کے لہجے کا گداز, آپ کی باتوں کا میٹھا پن, اور آپ کے لفظوں کی رانائی اس قدر کہ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے, کوئی مسئلہ دریافت کر رہا, آپ ایک ایسا سینٹینس بولتے تھے ندا جو ان کی گویا روح کے اندر اتر جایا کرتا تھا. تو آپ کا علم و فضل بھی کمال کا تھا, اور آپ کے کردار کے اندر ہمیں ایک حسن نظر آتا ہے ندا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے. جس طرح کی کریکٹرسٹکس ایک قائد کے اندر, ایک لیڈر کے اندر نمایاں طور پہ موجود ہونی چاہیے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں وہ اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے. کس طرح سے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہیں, جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں سواری سے اتر کر غریبوں سے ملنا جلنا, ان کے ساتھ کھانا کھانا روایات میں ہمیں ملتا ہے, دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا, ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا, گویا علم و عمل, اعانت مظلوم اور دیگر جو شخصیت کے نمایاں ترین اوصاف ہیں اس میں آپ شعراء آفاق نظر آتے ہیں, اور ایک باوقار شخصیت کی صورت میں آپ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے تو آج اسوہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبادت گزاری میں فنا فی اللہ, توجہ الی اللہ میں کامل ترین نظر آتے ہیں. اور میں امتیاز جاوید خاکری صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی, اور آج کی ماؤں کو, ہماری بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, آپ اس پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ سیرت امام حسین میں ہمارے لیے کون کون سے, کس طرح سے نور ہدایت موجود؟ دیکھیں بہت خوبصورت گفتگو رہی. جس پہلو سے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کامل نظر آتے ہیں, وہ شخصیت کے ذاتی اوصاف ہیں یا اجتماعی انداز سے ان کے انداز تکلم, انداز خلق دیکھا جائے. سیدہ کائنات کی اس روایت سے میں بات کرنا چاہوں گی ماؤں کے حوالے سے, چونکہ آپ نے ریفر کیا کہ دیکھیں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جھولا جھلا رہی ہیں, زبان مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت ہے, ساتھ آٹا گوندا جا رہا ہے, اور ساتھ جسم مبارک پر جو کرتا ہے اس پر کتنے ہی پیوند لگے ہوئے تھے. تو میں کہتی ہوں کہ اس ایک روایت کو آپ ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ ایک خاتون بیک وقت اللہ کی بندگی بھی فرما رہی, قرآن مجید کی تلاوت ہے, بحیثیت ماں کے جھولا جھلایا جا رہا ہے, اور ان کی رگ و ریشے میں وہ قرآن اتارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ دیکھیں تو آٹا گوندنا وہ ایک بحیثیت بیوی کے ایک ذمہ داری کو ادا کیا جا رہا ہے. شکر گزاری کو دیکھیں تو وہ کرتا مبارک جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں, مگر زبان مبارک پر اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اس کے قرآن مجید کی تلاوت ہے. اگر مائیں اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں اہل بیت کو اور اس گھرانے کو لے آئیں, ان سے محبت کرنا شروع کریں, اللہ کی قسم وہ محبت نور ہے جو ہمارے کردار کو اور ہمارے ظرف کے پیمانوں کو بدل دے گی. ہم بہت کم ظرف لوگ ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ظرف ہو جائیں, اعلیٰ کردار کو, اس گھرانے سے سچی محبت کر کے دیکھیں. محبت کے اہل بیت اطہار اعلیٰ ظرفی سکھاتی, اعلیٰ ظرفی سکھاتی, اعلیٰ کردار سکھاتی, کیونکہ محبت اپنا رنگ خود چھوڑ دیتی ہے باطن پر. باطن پہ رنگ آئے گا تو ظاہر میں بھی آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا سورج نکلے اور اس کی آب و تاب پتہ نہ چلے اور اس کی چمک پتہ نہ چلے. پھر ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی ندا, دیکھیں حسینیت نام ہے حق پر ڈٹ جانے کا. اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا یہ پیغام سب کے لیے ہے,
آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور سر اٹھا کر جینا سیکھیں، سبحان خودداری کے ساتھ سبحان غیور ہوتے ہوئے۔ سبحان حسینیت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ عزم و ہمت پکڑیں، حوصلہ پکڑیں۔ اللہ۔ ظاہراً ساز و سامان کی کثرت بھی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کا اس میدان کربلا میں 72 نفوس کے ساتھ ڈٹ جانا قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والوں گھبرانا نہیں، حق کی راہ پر چلنا اور بے خوف و خطر ہو کر چلنا۔ سبحان اللہ، بہت سارے پیغامات آپا کے اس جواب میں مضمر۔ جناب آج کے پروگرام کو میں یہیں سمیٹنے کی کوشش، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا لیکن وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس گھرانے کی کمال خوبو ہے اور ہمارے لیے فخر کے لیے بس اتنا سا جملہ ہی کافی ہے کہ ہم حسینی ہیں اور ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تو آج کی تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اسوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس طرح اس گھرانے کی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں اہل بیت اطہار میں جو شامل الداخل ہیں، اس پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام سمیٹ رہی ہوں اور امتیاز آپ کا شکریہ ادا کروں گی، زرمینہ بہت اچھا بولا، آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور سعدیہ عزیر کاظمی ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ کی ہی خوبصورت آواز پہ آج کا پروگرام میں ختم کروں گی۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ پڑھو تطہیر ردا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو زہرا ہو کہ زینب ہوں، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہوں، گواہ قدسی اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ کربل انتہا بھی ہے،
رسم ہے ابتدا کی انتہا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں گھر والے وفا ان کی وراثت ہے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ان کی ہے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر کی ہے ستارے ہیں گوار زو سما ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے